بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا انتہائی فضل، کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا، اور آج کے دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر غربت اور تنگ دستی کے مارے میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو کہ بہت ہی مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ اپنی معاشی تنگی اور پریشانی کی وجہ سے بہت زیادہ الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ان کی آمدنی کم اور مہینے کا خرچ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بارہا انہیں قرض کی نوبت لینی پڑتی ہے، یعنی بار بار انہیں قرض لینا پڑتا ہے۔ اب گھر کا خرچ چلانے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، تو قرض واپس ادا کرنے کے لیے دوبارہ سے کہیں سے قرض لے کر قرض کی دلدل میں بھی پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق کی بے برکتی اور تنگی کی وجہ سے بہت زیادہ غربت اور پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان تمام بہن بھائیوں کے لیے آج ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو اگر کر لیا جائے اور اللہ رب العزت اس ہمارے عمل کو قبول فرما لیں، اور اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما لیں، اللہ پاک ہماری دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لیں، تو اس کے بعد پھر ہم اللہ سے رزق کے حصول کے لیے دعا کریں گے، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں اپنی جانب سے، اپنے خزانوں سے رزق کی دولت عطا فرمائیں گے۔ وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بنا سرچ کیے آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت اور بآسانی پہنچ سکے، تو ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے، تاکہ جیسے ہی ہم اپنے اس چینل پر نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو فوری طور پر اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے، اور آپ بنا سرچ کیے ہماری ویڈیوز کو اپنے موبائل یا اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھ سکیں۔ میری ایسی تمام بہنیں اور بھائی جو کہ رزق کی تنگی اور محتاجی سے پریشان ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں اور اس امید پر ہے کہ اللہ انہیں بھی وسعت اور برکت والا رزق عطا فرمائے گا، تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ گھر میں سے آپ نے چاول لے لینے ہیں۔ اب گھر میں جو چاول آپ کے ہوں گے ان میں سے مٹھی بھر چاول آپ نے لینے ہیں، اور یہ ان چاولوں پر عمل ہے۔ مٹھی بھر چاول آپ نے، جو چاول کا اگر آپ کے پاس کوئی ٹن ہے، کوئی شاپر ہے، کوئی تھیلا ہے، کسی بھی چیز میں آپ نے چاول رکھے ہیں، یا گھر پہ آپ جس دن بھی چاول لائیں اس دن بھی عمل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ روزانہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ روزانہ کا اگر آپ کریں تو نماز عصر اور مغرب کے درمیان اس عمل کو کر کے مغرب کے بعد خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کریں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ مٹھی بھر چاول لے لینے ہیں، اور وہ مٹھی بھر چاول لے کر، ایک مٹھی میں چاول لے کر ایک کسی پلیٹ میں آپ نے رکھ دینے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور خالی پلیٹ آپ نے رکھ لینی ہے۔ اب جیسا کہ آپ سے میں نے عرض کی کہ نماز عصر کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے خالی پلیٹ اور وہ چاولوں والی پلیٹ لے کر اب آپ نے چاول کا ایک دانہ اٹھایا، اس دانے پر آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2، سورۃ الاخلاص قرآن پاک پارہ نمبر 30 کی سورہ ہے، میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اب سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2، اس میں اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام، 2 مبارک نام، ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام اور دوسرا اللہ رب العزت کا صفاتی نام، ان 2 اسماء مبارک کا ہم ورد کریں گے چاول کے ایک ایک دانے پر۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، ایک دانہ اٹھایا، اللہ الصمد پڑھ کر دوسری خالی والی پلیٹ میں چھوڑا، پھر دوسرا دانہ اٹھایا، اللہ الصمد پڑھ کر دوسرا چھوڑا، یوں کرتے کرتے آپ کی مٹھی میں جو 200 400 500 100 150 جتنے چاول کے دانے آتے ہیں ان دانوں میں سے ایک ایک دانے کو اٹھا کر اس پر ایک ایک مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں 11 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھے، یعنی اول آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد چاول کا ایک دانہ اٹھا کر اس پر اللہ الصمد پڑھ کر اس کو دوسری سائڈ رکھنا ہے، اسی طرح دوسرا تیسرا حتیٰ کہ جتنے چاول آپ نے اٹھائے ان تمام چاول کے دانوں پر اللہ الصمد کا ورد کر کے آپ نے دوسری سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اب جب آپ نے یہ عمل کر لیا، اس کے بعد آخر میں درود پاک بھی پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ نے خصوصی طور پر اپنے رزق کے حصول کے لیے اللہ رب العزت سے اپنی غربت، تنگ دستی اور محتاجی سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس عمل کے کرنے کے لیے کسی وقت کی قید نہیں ہے، لیکن آپ سے میں نے جو عرض کی کہ عصر کے بعد اگر آپ کریں تو یہ اور بھی زیادہ مناسب ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ عصر کے بعد کریں، آپ کسی بھی وقت جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، بے شک آپ رات کو سونے سے پہلے کر لیں، صبح نماز فجر کے بعد کر لیں، دن میں کسی بھی وقت کر لیں، پاکی کی حالت میں، باوضو حالت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تازہ وضو کر کے، اگر کسی بھی وقت میں کر رہے ہیں، نماز کے بعد کر رہے ہیں تو پھر تو آپ حالت وضو میں ہوں گے، لیکن اگر نماز کے علاوہ کسی اور وقت میں کر رہے ہیں تو تازہ وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چاول، ایک مٹھی چاول لے کر اس کو آپ نے ایک برتن میں رکھ دینا ہے اور ساتھ میں ایک خالی برتن بھی لے کر کسی ایسی جگہ بیٹھ جانا ہے کہ جہاں پر آپ تنہائی میں یکسوئی اور آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں اور دوران عمل آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ اب آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اول اور آخر دونوں ٹائم آپ نے 11 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اب درمیان میں آپ نے چاول کے دانے، بے شک آپ کے ہاتھ میں 20 دانے آتے ہیں یا 100 دانے آتے ہیں، 500 دانے آتے ہیں، اپنی طرف سے آپ نے پوری مٹھی بھر کے لینے ہیں اور وہ مٹھی بھر چاول لینے کے بعد آپ نے ایک ایسے برتن میں رکھنے ہیں کہ جہاں سے اٹھا کر دوسرا خالی برتن لینا ہے، اس میں رکھنے ہیں۔ اب ایک دانہ چاول کا اٹھا کر آپ نے اس پر اللہ الصمد پڑھ کر دوسری سائڈ چھوڑ دینا ہے، اسی طرح دوسرا تیسرا کرتے کرتے جو چاول آپ نے اٹھائے ان تمام چاولوں پر اللہ الصمد پڑھ کر آپ نے دوسری سائڈ پر رکھ دینے ہیں۔ اب یہ عمل آپ نے کر لیا، درود پاک اول آخر بھی پڑھ لیا، اس کے بعد خصوصی طور پر اپنے رزق کے حصول کے لیے، اپنے قرض جو آپ کا ذمہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے، اور اگر آپ بے روزگار ہیں تو اپنے لیے حلال اور معقول روزگار کے حصول کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس عمل کی کوئی مدت نہیں ہے کہ آپ نے 6 دن کرنا ہے، 7 دن کرنا ہے، 1 دن کرنا ہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہو۔ روزانہ کرنا چاہیں تو روزانہ کر سکتے ہیں، ہفتے میں 1 دن کریں تو جمعے کے دن عصر کے بعد کر لیں، مہینے میں 1 دن کریں، جتنا جس وقت آپ کے پاس وقت ہو آپ اس وقت میں کر سکتے ہیں۔ شب قدر کا دن آ رہا ہے، جو شب قدر کی رات آ رہی ہے اس رات میں کرنا چاہیں تو اس رات میں بھی کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک اس رات میں اس عمل کی برکت سے بھی آپ کو ضرور نفع پہنچائیں گے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق کے مسائل کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے حل فرما دیں گے۔ جیسا کہ میرا آپ کا ایمان ہے اور ہم جانتے ہیں، بارہا ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اور اللہ پاک جسے چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں وافر مقدار میں عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس پر حالات اللہ رب العزت تنگ فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی پر وسعت کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی اس پر کرم نوازی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہیں کہ میرا یہ بندہ اگر اس کو میں فراوانی عطا کروں تو کیا فراوانی میں یہ میرا شکر ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر اللہ رب العزت کسی کے حالات کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بندے کے بارے میں یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا کہ ان حالات میں یہ میرا صبر کرے گا میرا بندہ، یا ان میں یہ روئے گا پیٹے گا۔
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہر حال میں ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔